عثمان غازی، عثمان اول، تاریخ اسلام اور خلافت عثمانیہ کے بانی کی حیثیت سے بہت اہم شخصیت ہے۔ ان کی شخصیت جدوجہد اور قیادت نے نہ صرف ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی بلکہ 6 صدیوں تک قائم رہنے والی عثمانی سلطنت کے دروازے کھولے۔ ذیل میں ان کی مکمل تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ ابتدائی زندگی۔ پیدائش: عثمان غازی 1258 میں اناطولیہ، موجودہ ترکی کے شہر سوغیوت کے قریب پیدا ہوئے۔ والد: ان کے والد ارطغرل غازی کا قبیلے کے سردار تھے جو سلجوقی سلطنت کے وفادار رہ چکے تھے۔ ماں: ان کی والدہ کا نام حلیمہ خاتون تھا۔ عثمان کا قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو ترک اوغوز قبیلوں کی ایک شاخ تھا۔ نام و لقباسل نام: عثمان بن ارطغرل۔ لقب: عثمان غازی۔ بعد میں انہی کے نام پر سلطنت کو سلطنت عثمانیہ آٹمن ایمپائر کہا جانے لگا۔ حکومت کی بنی 1280 کے بعد سلجوقی سلطنت کمزور ہو گئی اور منگولوں کے حملے بڑھ گئے۔ اس موقع پر عثمان نے اپنے قبیلے کو منظم کیا۔ 1299 میں عثمان غازی نے سلجوقی سلطنت سے آزادی کا اعلان کیا اور ایک آزاد ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہی سال سلطنت عثمانیہ کی ابتدا مانا جاتا ہے۔ عثمان غازی کی کہانی اوغوز ترک قبیلوں کی بیکراں وسعتوں سے شروع ہوتی ہے جو کہ ان کے قبیلے تک محدود نہیں تھی۔ یہ قبیلہ ترک قبائل میں اپنی قوت اور اثر و رسوخ کے لیے مشہور تھا۔ عثمان کے والد ارطغرل غازی سلجوقی سلطنت کی خدمت کے صلے میں سوغیوت کی جاگیر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اسی جاگیر پر عثمان کی داستان کی بنیاد رکھی گئی۔ والد کی وفات کے بعد عثمان نے نہ صرف قبیلے کی قیادت سنبھالی بلکہ جلدی ہی اپنی قائادت کی صلاحیت اور جذبے کی بدولت قبیلہ کو ایک عظیم الشان ریاست میں تبدیل کر دیا۔ ان کی شاندار حکمت عملیوں اور جنگی مہارتوں نے دوست و دشمن کو حیرت میں ڈال دیا۔ عثمان کی علمی تربیت بھی اپنی جگہ منفرد تھی۔ فوجی مہارتوں کے ساتھ ساتھ وہ قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے تھے جو ان کی دینداری کو مزید مستحکم کرتا تھا۔ علماء اور صوفیہ کے ساتھ ان کا تعلق ہمیشہ رہا اور شیخ ادیبال جیسے بزرگوں سے روحانی رہنمائی حاصل کرنا ان کی زندگی کا لازمی جزو بنا رہا۔ 1288 کا سال تاریخ میں ایک اہم موڑ بن گیا جب عثمان نے قلعہ کاراجہ حصار کو فتح کر کے اپنی پہلی بڑی کامیابی کا نقارہ بجایا۔ یہ فتح نہ صرف عسکری عثمان غازی کی سلطنت کا ابتدائی نقشہ عثمان غازی کے دور 1299-1326 میں سلطنت بہت محدود تھی اور صرف اناطولیہ، موجودہ ترکی کے مغربی حصے پر مشتمل تھی۔ اہم علاقے سوغیوت، دارالحکومت اور قبیلے کا مرکز یعنی شہر عثمان غازی نے بازنطینیوں سے فتح کیا اور بعد میں اسے اہم فوجی مرکز بنایا۔ کاراجہ حصار پہلا بڑا قلعہ جو انہوں نے فتح کیا۔ بازنطین سلطنت کی سرحد پر موجود کئی چھوٹے قلعے بھی عثمان غازی کی فتوحات میں شامل تھے۔ عثمان غازی کے اہم مارکے: کاراجہ حصار کی فتح 1288 پہلا بڑا قلعہ جو عثمان غازی نے بازنطینیوں سے فتح کیا۔ یہاں انہوں نے پہلی اسلامی عدالت قائم کی اور خطبہ اپنے نام پر پڑھایا۔ یعنی شہر کی فتح 1299 کے قریب عثمان غازی نے بازنطینیوں کو شکست دے کر یہ علاقہ حاصل کیا۔ یہ علاقہ عثمانی فوج کے لیے اہم اڈہ بن گیا۔ 3 بالک حاکموں کے ساتھ اتحاد: عثمان غازی نے قریبی ترک قبیلوں کو اپنے ساتھ شامل کیا تاکہ بازنطین سلطنت کے خلاف طاقت بڑھے۔ 4 کوسہ داغ کی لڑائی کے بعد اثرات سلجوقی سلطنت منگولوں کے زیر اثر آ گئی تھی۔ اسکاف